الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم معزز بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کی آج 20 تاریخ ہے۔ 2/3 رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، 1/3 باقی ہے۔ پہلی تہائی رحمت کی تھی، دوسری تہائی مغفرت کی، اور تیسری تہائی جہنم سے گردن آزاد کرانے کی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے پہلی تاریخ سے ہی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کیا اور سمیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی روزہ ناغہ نہیں، تراویح ناغی نہیں، نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، تلاوت، ذکر، دعاؤں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگے رہے اور اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ سعادت مند لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ رمضان اول سے لے کر آخر تک برکتوں والا ہے، لیکن اس رمضان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں بھی نصیب فرمائیں۔ اسی رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جو شخص قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو گیا، قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا۔ جب تک یہ تلاوت کرنے والے کی بخشش نہیں ہو جائے گی، رمضان قرآن پاک اس کی سفارش میں لگا رہے گا۔ ابھی آپ قرآن ہی پاک کے پڑھنے والوں کے واقعات ہی سن رہے تھے۔ یہ ہماری اچھی قسمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فراوانی ہے۔ رمضان تو سال میں 1 مہینہ آتا ہے، لیکن قرآن پاک ہمیشہ جب سے اترا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ایک لمحہ قرآن پاک سے خالی نہیں۔
بڑی رحمتوں اور بڑی برکتوں والا قرآن پاک ہے، اس کے ساتھ ہمیں وابستہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تیسری چیز، اسی رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں آج 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کرنے والے مسجد میں آ جائیں۔ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے، سنت مؤکدہ ہے ہر سال، اور آخری سال اپنی زندگی کے آپ 10 کے بجائے 20 دن اعتکاف آپ نے کیا، 20 دن تو آپ کی سنت ہے۔ اور اعتکاف میں آدمی جب بیٹھ جاتا ہے تو ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے کہ میں اسی طرح اکیلا قبر میں جاؤں گا، میرا کوئی ساتھی نہیں۔ یہاں تو دوسرے نظر بھی آ جاتے ہیں، بلکہ آج کل طواف اعتکاف کرنے والے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ گپیں تک لگاتے ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، سارا کچھ، بعض دفعہ مسجد کے آداب کے خلاف بھی کر لیتے ہیں۔ اصل اعتکاف بالکل آدمی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے دے، بیوی پاس نہیں، بچے پاس نہیں، دوست پاس نہیں، اب صرف اللہ ہی سے باتیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، اس کی معافی مانگنی ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے کہ یا اللہ بس میں سب کو چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ چکا ہوں، اب آپ کا کام ہے میری بخشش کر دینا اور میری آئندہ کی زندگی کو سنوار دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا اور نیکیوں کو دوڑ دوڑ کے کروں گا۔ ایک دن کا اعتکاف 70 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے انسان کو، جبکہ ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے مطابق ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اعتکاف ایک عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کو بھی کرنا چاہیے۔ جن حضرات نے اعتکاف بیٹھنا ہے، آج مغرب کی نماز سے پہلے روزہ آ کر مسجد میں ہی کھولیں اور پھر پورے آداب کے ساتھ 10 دن جو ہیں وہ گزاریں۔ گپ شپ میں نہیں، بات کرنی پڑ جاتی ہے وہ الگ بات ہے، کر لے، مسئلہ پوچھ لے، بات کوئی کر لے، لیکن یہ نہیں کہ بس مجلس لگا کے بیٹھا رہے، ایسا نہ کریں۔ جتنا اس کے بعد وقت ہے اس وقت کو کام میں لگائے، تلاوت کرے، دعائیں کریں، وظیفے پڑھے، تھک جائے لیٹ جائے، اس نیت سے لیٹے کہ میں پھر سانس نکال کر راحت حاصل کر کے دوبارہ پھر اس عبادت میں لگوں گا، تو جتنی دیر لیٹا رہا، سو گیا، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اعتکاف کا آج شام کو افتتاح ہوگا۔ اور ایک اور نعمت ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے لیے تو آخری عشرہ خاص نہیں ہے، اس میں بہت سے اقوال ہیں، احادیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے اقوال فرمائے ہیں، تعیین نہیں کی کہ فلاں رات ہے۔ تو امت تو بڑی ماشاءاللہ وہ تعیین کر کے بیٹھ گئی، بس 27ویں رات بس یہ ہے
لیلۃ القدر اور بس۔ پورے رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، طاق کا بھی ضروری نہیں ہے، یہ جفت میں بھی آ سکتی ہے، اور بعض روایتوں میں رمضان کے علاوہ بھی یہ رات پائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر حدیث کی روح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ جو ہے امید ہے لیلۃ القدر کی۔ تو 10 دن ہیں تو 10 دن میں طاق 4-5 دن بنتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو پورے 10 دن اعتکاف والے جو بیٹھتے ہیں وہ بھی زیادہ تر طاق رات میں عبادت زیادہ کرتے ہیں، دوسری رات میں آرام سے سو جاتے ہیں۔ بھائی ہر رات وہ سمجھے کہ میرے لیے طاق ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور بلکہ یہ فارسی والے حضرت نے فرمایا ہے، ہر شب قدر است گر قدر بیدانی۔ زندگی کی ہر شب ہی، ہر رات ہی لیلۃ القدر اگر تیرے پاس قدر ہو۔ یہ زندگی کی جو راتیں ہیں یا دن ہوں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی آدمی توبہ کرے تو قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ رمضان کے علاوہ بھی تلاوت قبول ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی نماز اور ایمان قبول ہوتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ موقع مرنے سے پہلے ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا۔ تو جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو گھر جو ہے، گھر کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ، پہلے سے زیادہ عبادت کریں۔ خاص طور پر ایک جگہ مصلی کی بنا لیں، اس پر جتنا وقت اس کو ملے اس میں ذکر کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں۔ تھک جائیں سو جائیں اسی مصلی پہ یا چارپائی پہ، جہاں بھی سوتا ہے کوئی بات نہیں۔ بہرحال ہمت کرے، دنیا کے کام بھی بے شک کرتا رہے۔ نہیں اعتکاف بیٹھ سکتا تو گھر میں جتنا ممکن ہے عبادت کرتا رہے، اور عورتیں ویسے بھی اعتکاف گھر میں بیٹھتی ہیں۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کی بھی زیادہ امید اسی عشرے میں ہے، اور اعتکاف تو یقینی طور پر سنت موقدہ ہے یہ، اور اسی جو ہے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، وہ منت کرنے کے ساتھ۔ کوئی آدمی منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا 2 دن کا، 4 دن کا، جتنے کا بھی کرے، وہ تو واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور ایک سنت موقدہ ہے، وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ جب بھی آدمی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر رہیں کہے کہ یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا میں اس کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو ساتھ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ گھنٹہ رہا، 2 گھنٹے رہا، جتنی دیر بھی وہ اس میں رہا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اس قرآن پاک کی، جو اللہ نے رحمت اور ہدایت بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس آیت میں سورہ تغابن کی 4 حکم دیے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر کے رہو، تقوی اختیار کرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں جیسے بندہ دشمن سے ڈرتا ہے یا کسی خونخوار یا زہریلے جانور سے ڈرتا ہے، جس سے میں نفرت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور نافرمانی سے بچتا بھی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ اور واقعی ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک نمونہ ہے اور بڑی ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تو شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، بس اتنا ڈر پیدا کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو اللہ سے مستطاعتم، جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو، جتنا ممکن ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے تقوی اختیار کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، تقوی کے فوائد قرآن پاک نے خود بہت بیان کیے ہیں، لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے آگے 3 کام ساتھ بتا دیے۔ واسمعوا، سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سنو اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، سنو دین میں جو قرآن اور حدیث سے مل کر ایک دین کو اجتماعی شکل دی گئی، اس کو سنو، اس کو سنو، کانوں سے سنو، ذہن میں بٹھاؤ، عقیدہ میں لاؤ، اور اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ واسمعوا، واسمعوا، سنو سنو، قبولیت کا سننا سنو، اس طرح نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ کوئی سننا نہیں ہوتا۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سنا ہے اس کو سمجھائے، اس پر عمل کیا ہے، پھر یہ سننا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور اس کے ساتھ سننے کے ساتھ اگلا لفظ ہے وَأَطِيعُوا، صرف سن کے چھوڑنا نہ دو، مان لو، مان لو، اطاعت کرو، مان لو اللہ کی بات، قرآن میں جتنے احکام آئے ہیں مانو، اور انہی احکام کی تفصیل اللہ کے رسول نے عملاً اور قولاً دونوں طرح کر دی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کے ہر لفظ پر عمل کیا اور مطلب بھی اس کا سمجھایا، تو مان لو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے اس کو خوشی سے لے لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ تمہارا نفس ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، بچنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کے رسول کی بات پر جو ہے اطاعت کرو اور مان لو۔ واسمعوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، تمہارے قبضے میں نہیں رہے گا۔ ایک دن جب تمہیں موت آئے گی اور یہ مال تم سے لے لیا جائے گا، بلکہ تمہیں اس گھر سے نکال کر قبر میں داخل کر دیا جائے گا، تمہارا مال پیچھے پڑا رہ جائے گا، اور اس کے حقوق تم نے ادا اگر نہیں کیے ہوئے ہوں گے تو قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے پاس مال ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال سونا تھا یا چاندی، وہ 2 منہ والا سانپ بن کر اس کے گلے میں آ جائے گا اور اس کے دونوں طرف منہ کو کاٹے گا، اور بڑا زہریلا سانپ ہوگا، اس کے نام اشجاع، یعنی وہ اس کے بال بھی سر سے گنجا ہوگا، اور جناب زہریلے سانپ کی نشانی ہے، اور جناب ایسا زہریلا ہوگا بڑی مشکل۔ یہ عام سانپ بھی جب کسی کو کاٹے تو بچتا وہ بھی بہت مشکل سے ہے، وہ زہریلا سانپ ہوگا، وہ کاٹے گا، تکلیف ہوگی، لیکن مرے گا بھی نہیں آدمی، وہاں نہیں مرے گا، تو مرے گا نہیں تو مصیبت میں پڑا رہے گا۔ یہاں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ بس اب پردہ پوشی کر دے، یہاں سے تو جائیں، آگے جو دیکھیں گے ہوگا۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کرو، جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو، تمہارا نہیں ہے، وہ ہم نے دیا۔ کہاں سے لائے تھے تم؟ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، وہ ہم نے دیا ہے۔ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے۔ آخر کار تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، وَأَنفِقُوا، خرچ کر لو۔ فرمایا کئی آیتوں کے اندر آئے جب موت کا وقت ہوگا، فرشتے قریب ہو جائیں گے تو کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دو، میں اب مال کو خرچ کر لوں۔
میرے پاس مال موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اسی آیت کے اندر ہے کوئی اجازت نہیں ہوگی 60 سال 100 سال 70 سال 80 سال اتنی دیر عمر گزر گئی ہے، پہلی لوگوں کی تو زیادہ عمریں ہوتی تھی، اس وقت بھی تمہارے پاس مال تھا، تو اس وقت کیوں نہیں تم نے مال کو کمانا ہے تو حلال طریقے سے، اور خرچ کرنا ہے تو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں مستقل سوال ہوں گے۔ اس واسطے اس رمضان میں جتنا کوئی خرچ کرے گا اس کا ثواب جس طرح نماز کا بڑھ جاتا ہے، تلاوت کا بڑھ جاتا ہے، تو خرچ کرنے کا ثواب بھی اسی طرح بڑھ جائے گا۔ زکوٰۃ 1 روپیہ زکوٰۃ ادا کرو گے نا 70 روپے ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو نفلی خرچ ہوگا وہ فرض کے درجے میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا خرچ کریں، یتیم، بیوہ، غریب لوگ آپ کے محلے میں کہیں لوگ ہوں گے، ان کو دو، دیکھو، ان کی ضروریات پوری کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پورا کریں گے، اور یہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا۔ مال پاک استعمال کریں گے تو دل پاک ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا اس کو نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ جب دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اس وقت نیکیاں اچھی نہیں لگتی، برائیاں اچھی لگتی ہیں۔ جب دل پاک ہوگا، وَيُزَكِّيكُمْ، نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پاک کریں، پاک، تو مال کو بھی پاک کریں، حلال مال کھائیں، حلال مال استعمال کریں، تھوڑا ہو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، حرام مال خواہ کتنا آ جائے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ انفق، خرچ کر لو، تو بہرحال مدرسے اور مسجد کے لیے تعاون کریں، اور اپنے قریبی اور دوسرے تیسرے جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔